السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خوشیاں عطا فرمائیں۔ آج ہم آپ کو بہت ہی بہترین جو ہے قیمتی باتیں بتانے والے ہیں، وہ ہے جمعہ کی سنتوں کے بارے میں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1 سال کے روزے کا ثواب اور ہر قدم پر جو ہے 1 سال کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو ان باتوں کا اہتمام فرمائیں اور اپنے گھروں میں بھی اپنے بال بچوں کو بھی یہ پیغام سنائیں اور کو بھی اہتمام کرائیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، صبح کو اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا۔ صبح میں جمعہ کے دن اور دنوں سے پہلے اٹھنا، جیسے کسی دن ہم 5 بجے اٹھتے تھے تو 4:30 بجے ہی اٹھ جائے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، صاف کپڑے پہننا، پاک صاف کپڑے پہننا۔ نمبر 4، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا۔ نمبر 5، مسجد پیدل جانا، یعنی پاؤں سے چل کے۔ نمبر 6، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 7، اگر صفیں پر ہوں یعنی بھر گئی ہوں تو صفوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ یہ بہت ہی سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم پیچھے آتے ہیں اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کا کاندھا فلان کر چوٹ لگا کر اور کپڑے پہ چڑھ کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو کراہیت اور تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، اور ایمان والے کو ایذا دینا یہ حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ نمبر 8، اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، یعنی کھیل کود نہ کرنا، اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے کھیل کود نہ کرنا۔ نمبر 9، خطبہ کو غور سے سننا، جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں ان کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں یعنی جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطا یعنی صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ سورہ کہف کی برکت ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے سورہ کہف کا اہتمام بھی فرمائیں، والدین بھی اہتمام فرمائیں، بچے بھی اہتمام فرمائیں، اور تمام امت مسلمہ بھی اس کا اہتمام فرمائیں، کیونکہ دجالی دور ہی چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ ہم کو 80 مرتبہ بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، بس نماز پڑھے اور نکل لیے۔ ہمارے نبی پر ہم پر کتنا احسان ہے، کیا اس نبی کے لیے ہم 80 مرتبہ بھی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے وقت پڑھ نہیں سکتے؟ اپنے جگہ پہ 80 مرتبہ پڑھ لیں، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کے درجات بلند، اور 80 سال کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود مغفرت کا اور رحمت کا ذریعہ بنے گا، اور خیر و برکت کا بھی گھروں میں ذریعہ بنتا ہے۔ اس روز درود شریف میں پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور درود میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ جو بندہ جو امتی بھی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے کہ وہ درود شریف کو ہمارے پیارے آقا کے دربار پر پیش فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب درود شریف پڑھیں، اور جو شرعی درود شریف ہے، جو من گھڑت نہ ہو، جو قرآن حدیث میں ہو، وہی درود شریف پڑھیں۔ نہیں معلوم ہے تو علماء حق علماء ربانیین سے ضرور پوچھ کر درود شریف کا اہتمام فرمائیں۔ خاص کر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کا اور شفاعت کا ہمارے پیارے آقا ذریعہ بنیں گے اور ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شکریہ۔